السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، یوں تو کہانیاں آپ نے بے شمار سنی ہوں گی، لیکن آج جس کہانی کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کا آغاز داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ اگلے زمانے میں فارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی۔ گرد و نواح کے بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل تھا، جس کے پاس مال و زر بے شمار تھا۔ تمام رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت کا سبزہ گویا موسم بہار کی آغوش موجود تھا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے بیٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہزادے شہریار نے عنان حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج و خزانہ دے کر ملک تاتار کی حکومت دی۔ شاہ زمان بڑے بھائی کا شکریہ بجا لا کر رخصت ہوا اور دونوں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ شہریار نے اپنے بھائی کو بلایا۔ شاہ زمان نے وزیر اعظم کو کاروبار حکومت سونپا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے کے پہلے قیام میں کافی رات گزرنے کے بعد کسی ضروری کام کی یاد آنے پر واپس آنا پڑا۔ چنانچہ رات کو دو ملازمان خاص کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت دلخراش نظارہ دیکھا کہ اس کی ملکہ اپنے غلام کے ساتھ محو خواب ہے۔ اس کی غیرت نے لمحہ بھر توقف کی اجازت نہ دی اور فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے اور ان کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شاہ زمان نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ وہ اس غم و غصے کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ طبیعت ہر وقت مغموم اور اداس رہنے لگی۔ القصہ تمام۔ راستہ اسی رنج و الم میں کٹا۔ جب وہ شہریار کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شہریار نے بما عمرہ و ذرا شان و شوکت سے بھائی کا استقبال کیا اور ایک خاص محل میں ٹھہرایا، جہاں ہر قسم کے سامان آرام و راحت مہیا تھے۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں ہی باتوں میں اس ملکہ شاہ زمان کی خیریت دریافت کی۔ شاہ زمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور کچھ عجیب سی حالت نظر آنے لگی۔ بڑے بھائی نے خیال کیا کہ شاید ملکہ کی یاد ستا رہی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ گفتگو یہیں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار نے دیکھا کہ شاہ زمان کی طبیعت بدستور اداس ہے اور زندگی کی ہر لذت بے کیف نظر آتی ہے۔ جب شہریار اپنے چھوٹے بھائی کو آزردہ دیکھتا تو خود بھی شکستہ خاطر ہو جاتا۔ جب بھائی سے ناسازی طبیعت کے متعلق دریافت کیا تو شاہ زمان ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال دیتا۔ اگر شہریار سیر و شکار کے لیے کہتا تو وہ کوئی اور بہانہ کر دیتا۔ ایک دن شہریار نے شاہ زمان سے کہا کہ تم آج میرے ساتھ سیر و شکار کے لیے چلو، تمہیں فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن شاہ زمان نے ناسازی طبیعت کا عذر پیش کیا۔ ناچار شہزادہ شہریار اپنے مصاحبین کے ہمراہ سیر و شکار کو روانہ ہوا۔ شاہ زمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے چھپ کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے شہزادہ شہریار کے باغ کے چاروں کونے صاف نظر آئیں۔ رات کے وقت اچانک شہریار کے محل کا چور دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں، جنہیں شاہ زمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ لیکن شہزادہ شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہ سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی، جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا، دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب نے بے حیائی کو جامہ پہنایا۔ اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص راستے سے اپنے جائے رہائش پر پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے لیے آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی بھی مجھ سے زیادہ گرفتار علم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا، لہٰذا اس نے فوراً سامان خورد و نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا،
اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی اور جو چہرہ غمزدہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہار کی رنگینی برسنے لگی اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش و خرم نظر آنے لگا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ الغرض شہریار نے اپنے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اس طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے اور رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی۔ شہریار کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں گے، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بدنصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض نبھا لیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت برلب دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جن بما صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور خوشپوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، اے نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک شرم و حیادار باعصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کے عورت کے پاس آیا۔ عورت نے دونوں کو دادے عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لی اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ان کو بھی اس میں پرو لیا۔ کہنے لگی، یہ دیو بے وقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 نوجوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کمبخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن میرا جب جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ سوچ کر اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکر و فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے امراء اور اکابرین کی لڑکیوں کو یکے بعد دیگرے ختم کر دیا۔